بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بارے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے سفر میں کسی کام کی غرض سے یا رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ اچانک چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط ختم ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बसरा में राहिब ईसाई साधो के पास आपका क़याम हुआ। उसने तौरात और इंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफिला वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहान के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, जिनको खुदा अज़्ज़ व जल ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर व हजर उनको सजदा करते हैं और अबर उन पर साया करता है और उनके दोनों शानों के दरमियान मोरे नबूवत है। इसलिए तुम्हारे और उनके हक में यही बेहतर होगा कि अब तुम उनको लेकर आगे ना जाओ और अपना माल तिजारत यही फरोख्त करके बहुत जल्द मक्का चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग उनको शहीद कर डालेंगे। राहब के कहने पर अबू तालिब को खतरा महसूस होने लगा। चुनाचे उन्होंने वहीं अपनी तिजारत का माल फरोख्त कर दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। राहब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफर का कुछ तोशा भी दिया।